اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61 قال یا قومی لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ آیت نمبر 60 میں ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی پر ہو، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بجائے حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ تم گمراہی پر ہو، اور ان کے نزدیک گمراہی کیا تھی؟ رسالت کا کام گمراہی تھا، اللہ تعالیٰ کو واحد کہنا گمراہی تھا۔ اور جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا ہوں بلکہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھے دیکھیں اور ہمیں کوئی اس طرح جھٹلائے اور اس طرح ہمارا مذاق اڑائے تو ہم تو پتہ نہیں کتنا ناراض ہوں، اور کیا کہیں اس سے کہ جاؤ اب خود سرچ کر لو یوٹیوب پہ اور کہیں سے بھی جہاں تمہارے پاس سورسز ہیں اور خود معلوم کرو، ہم نہیں تمہیں بتائیں گے۔ وہ افینڈ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنا انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے لوگوں کی خیرخواہی کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ہمیں بھی کسی کو سمجھاتے ہوئے غصے میں نہیں آنا، طیش میں نہیں آنا، کوئی بات کو اپنا انا کا مسئلہ نہیں بنانا، بلکہ بہت طریقے سے بہت پیار سے انہیں سمجھانا ہے تاکہ وہ ہماری آگے بات سن سکیں انشاءاللہ۔ آگے فرمایا تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی ہی قوم سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تمہیں غلط روی سے بچائے اور تم پر رحم کیا جائے؟ یعنی تمہاری اپنی ہی بات ہے یہ۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن پہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہے، نہ کسی اور کو فائدہ ہے، صرف انسان کو خود ہی فائدہ ہے، اور انسان یہی نہیں سمجھ پاتا۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، آخرکار ہم نے اسے اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ کیسے اندھے تھے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری قوم کو دکھتا نہیں تھا، وہ دل کے اندھے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت بات کر رہے ہیں یہ قلب کے یعنی دل کے اندھے ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ بھی انہیں بتا دیا جائے، کچھ بھی انہیں سنا دیا جائے وہ نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر فرما رہے اور کہہ رہے اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی عاد جو تھی ایک قوم کا نام تھا اور جو اس کے نبی تھے ان کا نام ہود علیہ السلام تھا۔ انہوں نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ یعنی ہر نبی نے آ کے اتنے پیار سے، اتنے طریقے سے، اتنے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی اور مستقل سمجھانے کی کوشش کی سالوں سال، اور پھر جب لوگ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی کہ خود نہیں مانے، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اتنی بے عقلی کا کام کر رہے ہیں، گایوں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سانپوں کی پوجا کر رہے ہیں، اتنی بے عقلی کے کام کر رہے ہیں، اور نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بے عقل کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی بے عقلی کی مثال تھی کوئی، جو آج بھی ہمیں نظر آتی ہے، جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح قرآن کو جھٹلایا جاتا ہے اور کس چیز کی پوجا کی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جتنے اس پلانٹ پر جتنے انسان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین ہدایت عطا فرمائے اور سب کو ایمان عطا فرمائے، مسلمان بنا دے انشاءاللہ۔ اور پھر دوبارہ اتنے تحمل سے انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری ہی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بالکل یہی پڑھا تھا، یعنی ہر نبی نے جو پیغامات دیے انہیں اسی طرح جھٹلایا گیا اور اسی طرح انہوں نے ان کے جواب دیے گئے۔
پھر آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں خوب نعمتیں عطا فرمائیں، بس اللہ کی قدرت کی کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ اینسسٹرز ورشپ۔ پھر دوبارہ وہی مسئلہ، بہت سب سے بڑا جو توحید کے راستے میں جو برائی تھی اور جو رکاوٹ تھی وہ ہمارے بزرگوں کی جو عبادتیں تھیں وہی رہی ہے۔ یعنی اینسسٹرز ورشپ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہم ہزاروں سالوں سے جو عبادتیں دیکھتے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہزاروں سالوں سے جو ہم اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، بدعات کرتے دیکھتے آئے ہیں، شرک کرتے دیکھتے آئے ہیں، ہم وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور اپنی عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر بدلے میں کیا کہا انہوں نے؟ اچھا تو لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیا کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار ہو تم پر، اس کا عذاب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان کاموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کر رکھے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی نہ ماننے کا آخر کار نتیجہ کیا ہوا کہ عذاب آیا اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکسٹنٹ کر دیا، جڑ سے ختم کر دیا، بالکل ناپید کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ یعنی تمام ان سے امیدیں ختم ہو چکی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ کون انسان آگے چل کے کیا کرے گا، ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو ختم کر دیا۔ پھر آگے جو رسول کا نام آ رہا ہے وہ ہیں سمود علیہ السلام۔ پھر وہی غلطی کر رہی ہوں میں، سوری، سمود جو ہے قوم کا نام تھا، صالح ان کے رسول تھے، اور سمود کی طرف ہم نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی شریک نہیں ہے، تو کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو، زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں لے آئے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ ان لوگوں کے ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، جو ایک نشانی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں، وہ جس کنویں سے پانی پیا کرتی تھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ایک دن میں ہی پورا پانی پی جاتی تھی، تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے باریاں باندھی کہ ایک دن قوم کے لوگ پانی پئیں گے تالاب میں سے اور ایک دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ تو یہ بات انہیں بہت کھٹکتی تھی، بہت زیادہ پریشان کرتی تھی، اور اس لیے ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یاد کرو وقت جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، تم کو زمین میں منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی یہ لوگ بہت بڑے بڑے سائزز کے تھے، بہت جائنٹ سائزز کے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا، بہت طاقت اور بہت قوت بخشی تھی۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ سوچیں کہ بغیر مشینری کے، بغیر کسی چیز کے کس طرح وہ ٹولز خود سے بناتے تھے اور پھر پہاڑوں کو تراشتے تھے اور بڑے بڑے اپنے لیے محل بناتے تھے، اور بہت زیادہ اس پہ فخر اور غرور کیا کرتے تھے اپنے محل بنا کر، اور بہت زیادہ انہیں وہ پسند تھے، بہت ان کو آرائش کا سامان تھے ان کے لیے، بہت خوشنما کر کے وہ اپنے لیے گھر بنایا کرتے تھے۔ اگر آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ ہم گھروں کی سجاوٹوں میں، گھروں کی بنائی میں، گھروں کی صفائی میں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ ہر وقت ہمارا صرف جو کام ہے وہ ہمارا کچن ہے، وہ ہمارا گھر ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ سیکھنا ہے نہ سکھانا ہے، یعنی اس کی طرف ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ ہم نے اپنے کچن کو، ہم نے اپنے ڈرائنگ رومز کو، اپنے گھروں کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا انشاءاللہ، سوچنا ہوگا کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے زندگی کا۔
اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فساد برپا نہ کرو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے اس کا حق نہ دیا جائے تو فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جگہ ہٹا کے اپنی آسائشوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی فیسلٹیز کو، اپنی لگژریز کو دیں گے تو یہ فساد برپا کرنا ہی ہے۔ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ ہرگز بھی نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ ہرگز بھی نہیں کرنا۔ ہمیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے پیچھے آخرت کے بہت خوبصورت گھر کو نہیں چھوڑنا ہے کسی صورت۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے پھرتے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے دعوے داروں نے کہا، جس چیز کو تم مانتے ہو اس کے ہم منکر ہیں۔ اچھا، اس بات سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہدایت گھر کے سائز کو دیکھ کر یا ڈگریوں کو دیکھ کر نہیں آتی ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس کا بہت بڑا گھر ہے، وہ بہت عالی شان ہے، اس کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔ ہدایت یافتہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ ہدایت دل سے آتی ہے، روح سے آتی ہے، تقویٰ سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، بڑے بڑے گھروں سے بھی زیادہ، بڑی بڑی ڈگریوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے اللہ کا تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جو مانگنے سے ملتی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ مانگنی ہے انشاءاللہ اس رمضان، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے بہت زیادہ، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے زور کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کی، اور صالح علیہ السلام نے ایسے کہہ دیا کہ لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو۔ یعنی اتنا زیادہ ان کے دل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، اتنا زیادہ ان کو یقین تھا کہ یہ شاید جھوٹ ہی ہے، کہ اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا کہ یہ سچ ہے تو شاید وہ ایسا نہ کرتے۔ انہیں بالکل یقین نہیں تھا اس بات کا، اتنا ان کے دل کالے تھے، ان کا واقعی دلوں کے اندھے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلوں کے اندھے ہونے سے بچائے اور عقلوں کے اندھے ہونے سے بچائے، اور ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دے کہ اللہ کی آیات ہمارے دلوں پہ اثر کرے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّاجِفَةُ، آخر کار ایک دل دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا، بستیوں سے نکل گیا کہ اے ہماری قوم، آخر کار ایک دل دہلانے والی آفت نے انہیں آ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہ وہ گھر تھے جنہیں یہ سجا کے نہیں تھکتے تھے، بنا کے نہیں تھکتے تھے، ان پہ تکبر اور غرور کیا کرتے تھے اور دکھایا کرتے تھے، ریاکاری کیا کرتے تھے، شو کیا کرتے تھے اپنے گھروں کو کہ دیکھو یہ ہمارے گھر ہیں جو بڑے بڑے ہم نے بنائے، کتنے خوبصورت ڈرائنگ روم، کتنے خوبصورت کچن اور بیڈ رومز، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا کہ انہی گھروں میں وہ الٹے اوندھے پڑے رہ گئے، ان سب کے سب کو موت آ گئی۔ یہ وہی گھر ہیں جن کو چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہی کچن ہے جن سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر سکیں، کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں، کچھ سیکھ سکیں، کچھ پڑھ سکیں۔ یہ وہی گھر تھے، یہ وہی کچن تھے جن سے ہمیں کچھ نہ ملا، اور پھر کیا ہوا، یہ سب کے سب لوگ اوندھے پڑے مر گئے وہیں پہ ہی، اس سے پہلے کہ ہمیں بھی موت آئے جو کہ سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور دین کا علم آگے پھیلائیں، تاکہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں وہ پوری ہو سکے انشاءاللہ۔ اور صالح علیہ السلام ان لوگوں سے یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ بہت سمجھایا، بہت منایا، بہت ہدایت کی کوشش کی کہ مل جائے لوگوں کو، بہت نشانیاں دکھانے کی کوشش کی، مگر لوگ نہیں مانے، اور لوگ آج تک نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جتنے لوگ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے محلے والے، ہمارے ملک والے، اس دنیا والے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرما دے، اور کاش کہ یہ ہدایت ہمارے ذریعے سے ملے تو کتنی خوبصورت بات ہو جائے۔ ہم اللہ کے ایمبیسڈر بن کے ان کے سامنے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کے ہم ان کے سامنے جائیں تو کتنی خوبصورت بات ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو ہر جگہ پہنچائے،
اور لوگوں کے دل نرم ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 60 سے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس کی قوم نے کہا کیا تم ایسی بے حیائی ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے، یعنی فحشی کے کام کرنے کی پہلی جو ایک بیماری آئی تھی وہ قوم لوط سے آئی تھی۔ اگلے لیکچر میں ہم آگے آیات میں پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں کہ کیا ان میں برائی تھی اور وہ کیسے آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ کیا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے ایسی برائیاں کرنے سے جو پہلی دفعہ ہوئی ہوں، اور پھر اس کے بعد رہتی دنیا تک لوگ وہ برائیاں کریں اور اس کا ایک حصہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی ملتا رہے۔ کوئی بھی ایسا گناہ، کوئی بھی ایسی برائی جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو ہم کریں اور پھر لوگ اسے آگے کیری کریں تو اس کا گناہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی ملے گا۔ تو سوچ سمجھ کے عمل کریں، آنکھیں کھول کے عمل کریں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی غیبت، کوئی بھی بدعت، کوئی بھی شرک، کسی بھی قسم کا فحاشی کا کام، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام جو ہم سے آگے کیری ہو، ہمیں دیکھ کے لوگ کریں تو اس کا ایک پورشن ہمیں ملتا رہے، تو اللہ عذاب جاریہ سے ہمیں محفوظ رکھے، بلکہ انشاءاللہ ہم سے نیکی کے ایسے کام کروائے کہ ثواب جاریہ ہمیں ملے، لوگ دیکھ کے، آگے کی نسلیں دیکھ کے وہ کام کریں اور ایک حصہ ثواب کا انشاءاللہ ہمیں بھی قبر میں ملتا رہے۔ یہاں ہم اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عباداتک۔